السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمرکم، سوائے اس کے نہیں کہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ میں شیطان کا کام بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کی دو خصوصیت ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ ہمیشہ انسان کو برائی اور بے حیائی سکھاتا ہے۔ نمبر دو، وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ من گھڑت عقیدے گھڑے، وہ گناہ کے کام کو بھی موجب ثواب ظاہر کراتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے جو ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو، اولو کان آباؤہم، بھلا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا، نہ سمجھتے ہوں کچھ، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اپنے آباء و اجداد کی بے بنیاد تقلید کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی بھلا عقل اور سمجھ کی بات ہے کہ ہر بات میں ہی اپنے باپ دادا کی رسم کی پیروی کی جائے۔ ہاں، اگر ان کے آباء و اجداد صاحب علم ہوتے اور توحید کو جانتے ہوتے اور راہ ہدایت پر ہوتے تو پھر یہ لوگ ان کی اتباع کرتے تو بہت اچھا تھا۔ لیکن یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب بعض مسلمان بھی دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن و حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کیا جاتا ہے تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا تھا، ایسا کرتے دیکھا تھا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، مثل اس کے ہے وہ جو پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو جو نہیں سنتا، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے پکارنا اور چلانا، صُمٌّ بُكْمٌ، بہرے گونگے اندھے، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، پس وہ نہیں سمجھتے۔ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ کا کیا معنی ہے؟ پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا۔ جی، اس آیت مبارکہ میں عزیز طلباء منکرین حق کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کے پاس بظاہر تو کان، زبان اور آنکھیں ہیں، لیکن حق کے سننے، بولنے اور دیکھنے کا کام ان سے نہیں لیتے۔ یہی تین چیزیں ذریعہ ہیں حق کو سمجھنے کی۔ جب وہ ان سے کام ہی نہیں لیتے تو اس لیے انہیں حق سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو گویا کہ وہ ایسے ہیں جیسا کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرنے والے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کے حلال سے کھانے کو کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ شکر بھی کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے
اس کو کھائیں۔ اور شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، حلال کو حلال جانا جائے، حرام کو حرام جانا جائے۔ حرام مال کی ایک نحوست ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال اور پاکیزہ مال عطا فرمائیں اور حرام سے محفوظ رکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ شکر اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔